ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قال الله تعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر ہر شخص ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس کی رحمتیں بے شمار ہیں. انسان اپنی فہم و بصیرت کی بساط میں اس کا شمار نہیں کر سکتا. اور اس کی ایک نعمت ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں آج 2 تاریخ کو ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر ہوگا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی باتیں تو آپ نے سنی بھی ہیں. قربانی کے متعلق ایک ہفتہ اور بچا ہے. 9 تاریخ کو تو عرفہ ہے. ایک ہفتہ پورا بچا ہوا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ کیا مسائل ہیں قربانی کے، کتنے حصے کیے جاتے ہیں، کتنا اپنے کو رکھنا ہے، کتنا بانٹنا ہے، کھال کس کو دینا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سنت ابی ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ سب آپ سب لوگ جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنے رتبے اور اتنے کمالات عطا فرمائے کہ وہ شاید اس پوری دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے. آپ سمجھیے، اور یہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، میں اسی لیے بتا بہت ساری چیزیں تو آپ جانتے ہیں. بات وہ کی جائے جو نہیں سنی ہو، نئی معلومات ہو. کتنے رتبے اور کتنے درجے عطا فرمائے کہ آج تاریخ کو، آج دنان تک، آج وقت تک دنیا کے 3 بڑے مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں. اور نہ صرف پیروی کرتے ہیں بلکہ ان کی پیروی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ٹرو فالوور ہیں. عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ٹرو فالوور ہیں. اور مسلمان تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر 5 وقت اپنے رسول پر اور ابراہیم علیہ السلام پر جب تک سلام نہیں بھیجتے، جب تک سلام نہیں بھیجتے ہیں، جب تک ان کو درود نہیں بھیجتے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ٹرو فالوور کہلائے گا کون؟ یہودی کہلائیں گے، عیسائی کہلائیں گے. اگر ان کی پوری تعداد جوڑ لی جائے تو یہ سمجھیے کہ پوری دنیا کا آدھا حصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانا. یہ بہت بڑی بات. اب اس میں ٹرو فالوور کون کہلائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. اب یہ جو شریعت چل رہی ہے، جو بھی شریعت چل رہی ہے آج، یہ شریعت ابراہیمی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی شریعت ہے. تو کسے مانا جائے گا؟ عیسائی بولتے ہیں کہ ہم ٹرو فالوور ہیں اور ہم اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں. یہودی بولتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ٹرو فالوور ہیں. مسلمان بولتے ہیں کہ ہم ٹرو فالوور ہیں. لیکن کوئی بھی شخص 5 وقت اپنی عبادت گاہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل اولاد پر درود و سلام نہیں بھیجتا. مسلمان 5 وقت نماز میں جاتا ہے
ابراہیم علیہ السلام پر ان کے آل و اولاد پر درود بھیجتا، اس کے بعد نماز مکمل کرتا. اور ان میں اور ہم میں ایک خاص فرق ہے، وہ فرق ہے قربانی کا. دنیا کا کوئی مذاہب ہر سال اس یاد کو زندہ کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی نہیں کرتا ہے، اور ہر صاحب نصاب مسلمان قربانی کرتا. بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے امتحانات ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ان کا والد کا نام تو طارق تھا اور ان کے چاچا کا نام آزر تھا، اور ان کی جو پیدائش تھی یہ 2200 قبل مسیح، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال پہلے، 2200 سال، یعنی کہ آج ملائیں 4400 سال، 4400 سال ابراہیم علیہ السلام کے. اب انہوں نے جب پیدائش ہوئی، ہوش سنبھالا، تو دیکھا کہ ان کے جو والد اور ان کے جو چاچا ہیں، والد نہیں چاچا ہیں جو ان کے آزر، وہ ابھی بہت بڑے خاندان سے، اور انہی کے یہاں انہوں نے تربیت پائی. اب وہ بت بناتے تھے لکڑیوں کے، اور وہی ایک کاروبار تھا. ہوش سنبھالا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ نے یہ جو بنایا ہے لکڑی کا مجسمہ، اس کی آنکھ تو اچھی بنائی ہے لیکن یہ دیکھتا نہیں، کان تو بہت اچھے بنائے لیکن یہ سنتا نہیں. دیکھیں اس میں سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا تذکرہ کرا، پورا تذکرہ. جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہے سورہ مریم پڑھے. سورہ انبیاء میں اس کا پورا تذکرہ کرا کچھ، سورہ انعام میں کچھ تذکرہ کرا، اور سورہ بقرہ میں بھی کچھ تذکرہ قرآن کے اندر. اب چاچا کیا بولے؟ بولا چلو ایسی رہتا ہے، بولا سب کچھ کرتا لیکن دیکھتا سنتا نہیں. اب کچھ بڑے ہوئے تو ان کو بھیجا بھی ابراہیم علیہ السلام کو. جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ جو پروفیشنل ہوتا ہے اس میں مدد دیتا ہی ہے باپ، کہ تم بھی یہ کرو، نہیں کر سکتے تو وہ لے کے گئے تو سب بتاتے کہ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، جس کو خریدنا خرید لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ ایک مجسمہ ہے، ایک بت ہے، نہ یہ تمہارا بھلا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے. لینا ہو تو لو، نہیں لینا ہو تو مت لو. نہیں بکتا کون خریدے؟ تو اسے گھستے ہوئے واپس لے کر رسیوں سے باندھ. لوگوں نے شکایت کی، سمجھایا گیا، اور بات بڑھتی گئی. سورہ انعام میں اس کا ذکر ہوا، سارے لوگ اکٹھا ہوئے. اب وہ ایسا دور تھا کہ وہاں سیاروں کی بھی پوجا کی جاتی، ان کی بھی عبادت، تاروں کی بھی عبادت، چاند کی بھی عبادت، سورج کی بھی عبادت، اور بادشاہ کی بھی عبادت، نمرود. پورا شرک میں ڈوبا ہوا پور کا حصہ، یہ جو بغداد شاہی داخل کے ایک چھوٹے حصے میں آپ کی پیدائش ہوئی. لوگوں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور کہا کہ چلیے بتائیے تم کس کو خدا مانتے ہو اور کس کی پرستش کرتے ہو. ایک چاند کو دیکھا، ستارے نکلے ہوئے تھے، ستاروں کو بولا کہ یہ ان میں سے ہم کسی ایک کو خدا مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کرا کہ یہ جو بول رہے تھے کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ بول رہے تھے کہ جو چاند میرا رب ہے، یہ بول رہے تھے تو سورج میرا رب ہے، تو یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے تھے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے ان کو سمجھایا. بولا ٹھیک ہے کون سا ستارہ لینا؟ بولا یہ ستارہ لیتا ہوں. 4-5-7 گھنٹے بعد وہ ستارہ ڈوب گیا. بولا وہ کہاں گیا جس کو میں نے سنا تھا کہ رب ہے؟ بولا وہ تو ڈوب گیا. بولا ارے جو ڈوب جاتا وہ رب نہیں ہوتا. بولا اچھا پھر چاند نکلا، یہ بولا بڑا والا ہے یہ لے لو. بولا ٹھیک ہے. اب وہ جیسے ہوا شام وہ بھی پتلا ہونے لگ گیا. یہ پتلا کیسے ہو گیا؟ ڈوب گیا. ارے یہ کہاں گیا؟ بولا ہو گیا اس کا ٹائم، وہ بھی گیا. ارے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. سورج نکلا بڑی آب و تاب کے ساتھ، قرآن میں ذکر ہوا ہے. بولا چلیے یہ شام تک آتے آتے وہ بھی پیلا ہو گیا. بولا تم سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو
میرا رب وہ ہے جو 24 گھنٹے حاضر رہتا ہے. جب جس کو ضرورت ہوتی ہے. تم چاند کو رب مان لیتا ہو, وہ ہو نہیں سکتا. رات میں کسی کو, صبح دوپہر میں کسی کو ضرورت پڑی تو کس سے مانگے گا؟ چاند کو مانتے ہو رب. اگر چاند رات دن میں کسی کو ضرورت پڑی تو وہ چاند کو کہاں سے ڈھونڈے گا؟ میرا رب وہ ہے جو 24 گھنٹے ملٹیپلائی 7 ہر وقت حاضر رہتا ہے. جب ہاتھ اٹھاؤ, جب مراد پوری